بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ شوہر کو اپنی بیوی سے کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ اگر شوہر کی 4 بیویاں ہوں تو ہر بیوی کے ساتھ کتنے دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ یا اگر 4 بیویاں ہوں تو پہلی بیوی کی باری کتنے دن بعد آنی چاہیے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ محترم دوستو، میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار، محبت اور الفت کو بڑھانے کے لیے ایک جنسی تعلق قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، جو کہ ان کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور ان کی نسل کو آگے جاری رکھنے کے لیے بھی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، جس سے اپنی جنسی تسکین بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو نیک اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تعلق کتنے دن کے بعد قائم کرنا مناسب ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کی صحت بھی بحال رہے اور ان کو اس کام کا ثواب بھی ملے۔ ایک شوہر اپنی تمام ضروری سرگرمیوں کے علاوہ اپنی بیوی سے کتنے دن تک ہم بستری نہ کرے تو اس کے نقصانات اس کی ازدواجی زندگی پر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں ہم بستری کتنے دن تک ترک کرنا مناسب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خامد بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خامد بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر وہ صحابی جو پاس بیٹھے تھے وہ بولے، امیر المومنین، اس نے اپنے خامد کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خامد نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خامد کو بلایا اور اس نے کہا، میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بیٹھے صحابی سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر، وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ہم بستری کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن اور 1 رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجت الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ پھر راوی نے اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم اس کو اس وقت ہم بستری اور اپنی عصمت، اپنے مال وغیرہ کی حفاظت کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا پورا حق ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ مارو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارے تابع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو،
اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تمہارے مال کو تمہاری غیر موجودگی میں ایسے لوگوں کو نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا کوئی بھی مال کسی کو بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔